السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، میں نے آج ابھی ایک ویڈیو عظیم انصاری صاحب کے چینل پر ایک دیکھی جو کہ مفتی اکمل صاحب کے تعلق سے انہوں نے اپلوڈ کی ہے، اور ان کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ میں آپ کو آج مفتی اکمل صاحب کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا، اور اس کے بعد جو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بہت سارے دلائل کے ساتھ میں مفتی شہزاد عالم قادری رضوی صاحب قبلہ نے دیا ہے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں سنواؤں گا۔ آپ ویڈیو پوری ضرور دیکھ کر کے جانا، کیونکہ آدھی ادھوری ویڈیو دیکھنے سے یا آدھی ادھوری بات سننے سے جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، پوری سن کر کے جائیں، اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دل کو، اپنے آپ کو مطمئن کریں، سمجھے؟ آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عظیم انصاری صاحب قبلہ نے مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو کے تعلق سے بہت کچھ کہا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ کیا یہ شعر درست ہے؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ مطلب دیکھیں، یہ اس طرح کے شعر عوام الناس میں پڑھنا، اس میں تعویل ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے گہرے شعر عوام میں پڑھ کر اور ان کو نتیجے مرتب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے مزارات پہ سجدہ کرنے کے شعر ہوتے ہیں کہ نبی کریم کے مزار پہ، چوکھٹ پہ میں نے سجدہ کر لیا، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ تعویلی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے سامنے آپ بغیر توضیح اور تشریح کے پڑھیں گے تو لوگ اپنے ذہن کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ اکثر غلط نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تمام افعال غرض سے پاک و صاف ہیں۔ اس کو بات کو سمجھ لیں کہ ہماری جو ارادہ ہوتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے پہلے غرض ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی، یہ غرض ہے، یہ ایک ارادہ پیدا کرے گی۔ کھانا نکال کے کھا لو، گھر میں ہے تو، ورنہ آپ دیکھیں گے کوئی دھابا شابہ تو فوراً ارادہ بنائیے دھابے پہ چل کے کھانا کھا لیں، پھر جا کے آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ عمل ہو گیا۔ غرض، ارادہ، عمل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے کی ایجاد یا ارادے کی پیدائش کا سبب کیا ہے؟ غرض۔ آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت، وہ آپ کو ارادے کی طرف لاتی ہے۔ اسی لیے اگر حاجت نہ ہو اور آپ ارادہ کریں تو آپ بیکار آدمی کہلائیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بازار کا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے ویسے ہی؟ تو انہیں بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس کا مطلب ایک اچھے صحیح ارادے کے لیے پہلے غرض کا ہونا ضروری ہے، اور غرض بھی اچھی ہونی چاہیے، ویلڈ ہونی چاہیے تو ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اور میں ارادہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ غرض کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لہٰذا اس کے ہاں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے ارادہ، اس کے بعد عمل، اور عمل جیسے ہی یعنی کوئی چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، کوئی چیز عمل کے درجے میں آتی ہے، فوراً اس کے ساتھ لاکھوں اغراض بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، معاً ایک دم۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کوئی چیز اس ارادے پہ نہیں ابھارتی، اگر ابھارے تو اللہ تعالیٰ کا کم از کم اس ارادے میں اس غرض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ صحیح عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہدایت کا ایک غرض سامنے آئی، پھر اللہ نے ارادہ کیا، پھر نبیوں کو بھیج دیا۔ نو، اس کا پہلا ارادہ کیا ہے؟ نبیوں کو بھیجوں گا۔ کوئی غرض پیچھے اس کو ابھارتی نہیں ہے ارادے کے اوپر۔ پھر اس نے بھیجا، جب بھیجتا ہے تو ہزار ہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر اغراض وابستہ نہ ہو تو وہ عمل بالکل بیکار کہلائے گا، ایسا ہوتا نہیں۔ تو یہ ترتیب اللہ کے اس میں، پہلے ارادہ جس سے پہلے کوئی غرض نہیں، پھر عمل، اور عمل کے ساتھ معاً اغراض بھی ہوتی ہیں۔ کوئی عمل ایسا نظر نہیں آئے گا جو بے غرض ہو۔ لیکن اس میں فائدہ کیا ہے اس ترتیب کے اندر، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ارادے کے لیے اللہ کو اس چیز نے مجبور کیا۔ تو کائنات جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم کی خاطر بنائی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی کریم کو پیدا کرنے کی غرض نے اللہ تعالیٰ کو کائنات بنانے کی طرف ارادہ ازلی اس کا بغیر کسی اس کا ارادہ ہے نبیوں کو بھی بناؤں گا، کائنات کو بناؤں گا، فنا فنا، سب ارادے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم کنیکشن ملاتے ہیں۔
تو ناظرین کرام، آپ نے یہ مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو دیکھی جو کہ ایک سوال کے جواب میں جو کہ سوال کیا گیا تھا حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے ایک شعر کے تعلق سے کہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اس کے متعلق جب سوال کیا گیا تو مفتی اکمل صاحب قبلہ نے کہا کہ یہ شعر جو ہے عوام الناس کے درمیان نہیں پڑھنا چاہیے، وہ بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ مطلب کچھ کا کچھ نکال لیتے ہیں، سمجھے. لیکن اعتراض جو ہے عظیم انصاری صاحب قبلہ نے صرف اس پہلو کو دیکھا ہے، مفتی اکمل صاحب کی ویڈیو کے اس پہلو کو دیکھا ان کی گفتگو کے، اور اسی پر جو ہے اپنا تبصرہ کر دیا ہے، جبکہ پوری ویڈیو کو انہوں نے صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے. میں نے بتایا، میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے کم علمی کی وجہ سے جو ہے الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، الفاظ کی گہرائی کو نہیں سمجھتے ہیں، اور کسی کے کلام کو اچھے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ مخالفت یا موافقت کر دیتے ہیں. پوری طرح سے سمجھا نہیں کلام کو، اور اس کے علاوہ بغیر سمجھے ہی جو ہے ایک دم سے موافقت یا مخالفت کرنا شروع کر دی. میں آپ کو بتا دوں کہ عظیم انصاری صاحب قبلہ نے ان کے کلام کو سمجھا ہی نہیں، صرف ان کے کلام کے ابتدائی حصے کو سنا، اور سننے کے بعد میں ویڈیو بنا دی. آخری حصے کو انہوں نے سنا ہی نہیں، کہ جو کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے شعر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. پوری گفتگو سنیے، اگر ایک مرتبہ میں سمجھ میں آئے تو دوبارہ سنیے، دوبارہ میں سمجھ میں آئے تیسری مرتبہ پھر سنیے، کئی مرتبہ سنیے ان کی گفتگو کو. اس کے بعد میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے شعر کو جو اپنی گفتگو میں بعد میں کی ہے، انہوں نے اس کے ذریعے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں آپ کو وہ آڈیو سناتا ہوں جو کہ مفتی شہزاد عالم قادری رضوی صاحب قبلہ نے مفتی اکمل کے اس کلام کی اس ویڈیو کے جواب میں آڈیو جاری کی ہے، اور بہت دلائل کے ساتھ میں وہ آڈیو سامنے آئی ہے، بہت دلائل کے ساتھ میں انہوں نے جواب دیا ہے. اس آڈیو کو سنیے اور اپنے آپ کو مطمئن کیجئے. سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ تو زبردست شاعر بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کے جو اشعار ہیں ان میں صحیح تعویل، صحیح محمل بیان کیا جاتا ہے. اگر وہ بظاہر خراب لگتے ہوں، بظاہر ان پر اعتراض ہوتا ہو، بظاہر کی قید لگا رہا ہو، جیسے سرکار تاج الشریعہ اور سرکار مفتی شریف القمجدی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے سوال ہوا، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس پر آپ نے فرمایا، سرکار تاج الشریعہ کے جواب کا میں ماصل بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ ایک عارف باللہ کا کلام، جبکہ اس کا ظاہر دیکھیے کہ وہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بڑا عجیب سا مفہوم پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت نے جواب کا آغاز، لیکن جو سرکار تاج الشریعہ کا شعر ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اس شعر کا تو ظاہر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے. مگر کیا کریں گے کچھ ایسے ڈیجیٹل مفتیوں کا کہ جنہوں نے اپنی عقل کو ہی عقل کل سمجھ کر اور طبیعت کو شریعت بنا کر کے پیش کرنے کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. چینلوں پر آ کر میں اس پر آڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا، اور خاص طور سے یہ جملہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا. ڈیجیٹل مفتی جنہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا کر پیش کیا ہے، جن کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی سوال کہیں سے آ جائے محض جواب دے دو، جن کے ہاں فلمی ڈرامے اگر بظاہر کچھ تہذیب اور ثقافت کو بیان کرتے ہو اس کو بھی وہ جائز مانتے ہیں. تف بری عقل اللہ تعالیٰ ایسوں سے محفوظ فرمائے. نام اگرچہ اکمل ہے لیکن کام ان کا کامل بھی نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا جو ان کے کام ہے وہ کامل چھوڑیے، ناقص ترین ہے، نقصان میں سے پر ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کر لینا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر طبیعت کو شریعت بنا کے پیش کر دینا، یہ کامیابی نہیں ہے. اس کو علم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو نور علم سے تعبیر نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ جناب کو شاید اس بات کا خیال ہو چلا ہے کہ اب میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوں، میں کچھ بھی جواب دوں گا وہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہوگا. حالانکہ یہ نادانی ہے، یہ الزام نہیں ہے، شاید کا لفظ میں نے سو بولا ہے، عمل حرکتیں ان کی یہ بتاتی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ جناب نے نہ تو قرآن پڑھا نہ حدیث پاک پر غور کیا، بس کسی نے کہہ دیا اس کا ظاہر خراب ہے نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں غرض الہی ثابت ہوتی ہے. ہمیں میاں ذرا ہوش کے ناخون لے لو. ہمارے دیہاتی زبان میں کہتے ہیں
وہ جملہ بولنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن میں کیفیت کو بتا رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ نے کوئی نشہ کیا ہے، حاشا وکلا، لیکن اس طرح کی حرکتیں وہی کرتے ہیں جو بھنگ پی کر کے جواب دینے کی بات کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کی ذات سارے نبیوں سے افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خود قرآن پاک کی تفسیر متعدد تفاسیر کو پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی اور ترقی عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ذات خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا، اپنی خاطر، لفظ خاطر نے ان کے دل کو، ان کے خاطر کو ایسا بگاڑ دیا کہ وہ اب کسی کو اپنی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اب مجھے یہ ڈیجیٹل مفتی جواب دے جنہوں نے قرآن پاک کی اس آیت پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب فرما رہا ہے اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ یہ میرا ترجمہ نہیں، ترجمہ کنز الایمان جو ہم سنیوں کی شان ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ تو لیے اور خاطر یہ دو لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کو انگلش میں فور سے تعبیر کیا جاتا ہے، عربی میں اس کو جو ہے لام سببیت لکا اس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فارسی زبان میں جائیں گے تو برائے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ادھر دیکھیے یہاں پر جو فرمایا گیا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے خاص تمہیں اپنے لیے بنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ میں نے خاص تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہاں کیا غرضیت ثابت نہیں ہو رہی ہے بظاہر؟ تو کیا اس کو لے کر کے کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ رب قدیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اپنے لیے بنایا، خاص تجھے اپنے لیے بنایا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ غرض رکھتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو احباب آپ نے یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ تو خاطر اور بنانا، لیے اور خاطر دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اب کوئی اس آیت کریمہ کو لے کر یہ اعتراض کرنا چاہے اور یہ مفہوم نکالنا چاہے کہ اس سے غرض الہی ثابت ہوتی ہے تو یہ محض اس کا پاگل پن اور دیوانگی اور جنون ہے۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اس پر کئی ساری سندیں ہیں۔ مشہور حدیث تو وہی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ ایک حدیث اور ہے جس کو خطاب ازل سے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعبیر کیا تفسیر علم نشرہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا من اجلی کا استغ البطحا وارفع السماء وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنت والنار، محبوب میں نے تیری ہی خاطر یہ زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، دریا سمندر اور ندیوں میں پانی جاری کر رہا ہوں، اور تیرے وفاداروں کے لیے جنت بنائی ہے، غداروں کے لیے جہنم۔ تجھے اور تیرے امتیوں کو ثواب سے بہرور کروں گا، اور تیرے مخالفین اور جو تیرے دشمن ہیں ان سب کو سزا سے میں سزا دوں گا اور وہ سزا سے دوچار ہوں گے۔ تو یہاں سرکار علیہ السلام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک والارضین، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی بھی رب ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تو بنائی ہے مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کو خاص اپنے لیے بنایا۔ دوسری بات، علامہ حضرت سیدنا ابو داؤد سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سنن ابی داؤد،
اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الامن والولا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا میں اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی بہ اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات، جب میں معراج کی رات آسمانوں کی سیر سے فارغ ہوا، فقلت یا ربی، تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی انہ لم یکن نبی قبلی الا وقد اکرمتا، اے اللہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے تو نے سب کو الگ الگ خوبیوں سے بہرور فرمایا، الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی۔ جعلت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین واحییت لعیسی الموتى فما جعلت لی، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، اور حضرت داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہواؤں کو اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا، فما جعلتا لی، تو نے میری خاطر کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ حالانکہ یہ سوال محبوب اور محب کا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جلال نہیں فرمایا بلکہ میرے محبوب علیہ السلام سے رب نے فرمایا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ، محبوب میں نے جو کچھ ان نبیوں کو عطا کیا ان سب سے بہتر تجھے عطا فرمایا۔ اور خاص وصف کیا ہے؟ فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، اور تیرے ذکر کو میں نے اتنا بلند کر دیا ہے جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک ہے، رب فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے محبوب تجھے پیدا کیا۔ یہ ساری آیات، یہ ساری حدیثیں اور یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کو بتاتی ہے کہ مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کا یہ شعر اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، شعر کا مصرع ثانی بالکل صحیح ہے، اور وہ نادانی اور بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو اس شعر کو نہ سمجھ کر یا سمجھنے کے بعد تجاہل عارفانہ اور جان بوجھ کر ایسی عظیم شخصیت کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ قابل تقلید نہیں ہے، ان کی بات پر قطعاً توجہ نہ دی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی طفل مکتب کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں اس دعوے کو ثابت کرنے کی بھی میرے اندر طاقت ہے۔ بہت سارے ان کے مسائل ہیں، اب اگر دوبارہ زبان مرشد گرامی یا کسی معظم دینی کسی بھی بڑی ذات پر کچھ دنوں پہلے جناب نے اپنی بے وقوفی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہار شریعت پر جو لکھا عالم بنا دینے والی کتاب یہ ہٹا دینا چاہیے، یہ کتاب کیسے عالم بناتی ہے؟ میں نے کہا یہ بھی تمہاری نادانی ہے، یقیناً عالم بنا دینے والی کتاب ہے یہ، اور اس طور پر عالم بنا دینے والی کتاب ہے۔ عالم کہتے کس کو ہے؟ پہلے عالم کی تعریف پڑھ لی جائے، اس کے بعد پھر اس جملے پر اعتراض کیا جائے۔ تو عالم بنا دینے والی کتاب ہٹا دینا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ہٹا کے ان کی پیشانی پہ لکھ دینا چاہیے کہ عالم بنا دینے والے ڈیجیٹل مفتی، ہے نا؟ ان کے یہاں پر تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی کتاب عالم بنا دینے والی کتاب نہیں ہے، تو شاید یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے عالم بنا دینے والے ڈیجیٹل مفتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے خام عقل، نادان اور ناپختہ علم والے مفتیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کا جو شعر ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، یہ بے غبار ہے اور بالکل صحیح ہے۔ عوام میں پڑھو، خواص میں پڑھو، کہیں کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعتراض کرتا ہے وہ یقیناً اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ کی یہ آڈیو سنی ہوگی جس میں انہوں نے مختلف دلائل سے جو ہے مختلف طریقے سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کا یہ شعر نہ ظاہری طور پر غلط ہے نہ باطنی طور پر۔
یہ دونوں طور پر جو ہے دونوں طریقے سے درست ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی اکمل صاحب قبلہ نے جو ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کے اس شعر کو اپنی گفتگو کے آگے، شروع میں جو گفتگو کی ہے اس کے آگے اس شعر کو اپنی گفتگو میں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عظیم انصاری اس کو نہیں سمجھے اور بغیر سمجھے جو ہے ان کی موافقت میں ویڈیو بنا دی، اور ان علماء کو غلط سلط بولنا شروع کر دیا کہ جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یا اس شعر کے متعلق جنہوں نے مفتی اکمل صاحب کو جوابات دیے ہیں ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور ان کو غلط سلط کہنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے، پہلے علم حاصل کیجئے، پہلے کسی کے گفتگو کو اچھے سے سمجھیے، اس کے بعد میں اپنا تبصرہ کیجئے، اس کے بعد میں جو ہے کچھ بولیے، کسی عالم پر انگشت نمائی تب کیجئے، کسی کی تقریر کو، کسی کے بیان کو سمجھیے، پہلے علم حاصل کیجئے تبھی سمجھ پائیں گے۔ بغیر علم کے اگر علم سے کورے رہیں گے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کسی کی گفتگو کو، نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون سا عالم کیا کہنا چاہ رہا ہے، کون سے عالم کی گفتگو میں کیا گہرائی ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ آپ علم سے کورے ہیں، بالکل علم سے کورے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میں انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بناؤں گا اور میں اس پر گفتگو کروں گا، اور بھی انشاءاللہ میں انشاءاللہ اور بھی جوابات آپ سے طلب کروں گا اور خود بھی جواب دوں گا۔ آپ نے کچھ باتوں کے مجھ سے جواب طلب کیے تھے، میں انشاءاللہ ان کے جواب دوں گا جیسے ہی وقت ملے گا مجھے، اور میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا ضرور، اور میں انتظار میں ہوں اس والے جواب کے لیے بھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے مطالبہ کیا تھا، کہ جو آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ مقید کیا ہے، اس پر جو ہے آپ گفتگو کریں، آپ مجھے جواب ضرور دیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس پر، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اس پر ضرور گفتگو کریں اور آپ اس کے متعلق ضرور مجھے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ ضرور میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ ضرور جواب دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔